کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا عمر نے آخر امریکہ کا ایسا کیا نقصان کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی گئی تھی؟ امریکی اڈے سے چند فرلانگ کے فاصلے پر رہنے والے ملا عمر مجاہد کو امریکی ایجنسی CIA پکڑنے میں ہمیشہ ناکام کیوں ہوتی رہی؟ مفتی منیب الرحمان جب ملا عمر سے ملنے قندھار پہنچے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ملا عمر کے دور حکومت کی ایسی کون سی کامیابیاں تھیں جو ہمارے ٹی وی چینلز پر بتائی ہی نہیں جاتی؟ ملا عمر سے انٹرویو کرنے کے لیے حامد میر کس کی مدد سے افغانستان پہنچا تھا؟ اور حامد میر نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اور ہاں، افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملا عمر کے بیٹے کو کون سا اہم عہدہ دیا گیا ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں امارات اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر مجاہد کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور ہاں، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ میں نہ صرف آپ کے کمنٹس پڑھوں گا بلکہ آپ کے کمنٹس کا رپلائی بھی کروں گا۔ نمبر 1، ملا محمد عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی تھا، جو افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے کھاکرے ضلع کے نوائی علاقے چائے ہمت میں رہتے تھے۔ پٹھانوں کے اوتی قبیلے کی شاخ تمزائی سے تعلق رکھنے والے مولانا غلام نبی کا شمار اپنے علاقے کے معززین میں ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2، 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں ملا محمد عمر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ سال تک روسی فوجیوں کے خلاف برسر بیکار رہے۔ گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملا محمد عمر اس دوران 4 مرتبہ شدید زخمی ہوئے، اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمبر 3، ملا محمد عمر کہا کرتے تھے کہ مقدس جہاد کی تکمیل کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جہاد اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک افغانستان میں خون ریزی ختم نہ ہو جائے اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہ آ جائے۔ نمبر 4، سال 1994 میں قندھار کے ایک گمنام سے مولوی ملا محمد عمر مجاہد نے اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملایا اور مقامی بدماش وارڈ لارڈز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے لگے۔ چونکہ ملا عمر مجاہد کی قیادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، لہٰذا یہ لوگ طالبان کہلانے لگے۔ نمبر 5، ملا عمر کی تحریک طالبان کا آغاز پاکستانی بارڈر سے موصل صوبے ننگرہار سے ہوا تھا۔ پہلے تو اس گروپ کی سرگرمیاں چند علاقوں تک محدود تھیں اور یہ لوگ ملک میں فحاشی اور غیر اخلاقی عناصر کا خاتمے کے لیے کوشاں تھے، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیع ہو گیا، اور پھر ستمبر 1996 میں طالبان میں افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لینے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارات کی بنیاد رکھی۔ نمبر 6، طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ملا محمد عمر مجاہد کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا اور وہ امارات اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر بن گئے۔ سرزمین افغانستان پر طالبان حکومت کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک میں تسلیم کیا گیا۔ نمبر 7، رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے ملا محمد عمر مجاہد پر کالم لکھا جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہو چکا ہے۔
وہ 1996 میں مولا عمر سے ملاقات کا احوال یوں لکھتے ہیں کہ قندھار کے جامع مسجد خرقہ مبارک میں مولا عمر کا دفتر تھا، جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اس مسجد کے محراب پر یا اللہ یا محمد لکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو اس پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ مولا عمر اپنے کمرے کے دفتر میں فرشی قالین پر بیٹھے تھے، یہاں ہمارے وقت کی امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اور انہی کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ نمبر 8، حامد میر وہ پہلے پاکستانی صحافی تھے کہ جن کی مولا عمر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ مولا عمر سے میری پہلی ملاقات کا اہتمام بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مولا عمر خطے میں تیل کے لیے جاری کشمکش سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تھے، انہیں صرف افغانستان میں شریعت کے نفاذ میں دلچسپی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ محتاط کی طرح۔ نمبر 9، مولا عمر کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد افغانستان کے امن کے حوالے سے انسٹرکٹی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے عام پبلک سے اسلحہ واپس لے لیا، جس سے افغانستان میں مکمل امن قائم ہوا۔ اس دور میں چوری، ڈاکے، رہزنی اور جرائم 100% ختم ہو گئے۔ نمبر 10، بتایا جاتا ہے کہ مولا عمر جب تک امارات اسلامی کے امیر المومنین رہے تب تک افغانستان میں پوست کا ایک پودا تک کاشت نہیں ہوا۔ نمبر 11، پاکستان میں پرو طالبان صحافی آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولا محمد عمر مجاہد کے دور میں معاشی حالات کافی بہتر تھے، اور نہ ہی وہ کٹورا لے کر IMF کے در پر بھیک مانگنے گئے۔ نمبر 12، 9/11 کے بعد امریکی حکام نے طالبان سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کے حوالگی کا مطالبہ کیا، جسے مولا عمر نے یکسر مسترد کر دیا۔ طاقت کے نشے میں چور امریکہ بہادر کو مولا محمد عمر کا ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا پسند نہ آیا، اور امریکی فوج نے نیٹو دستوں کے ساتھ افغانستان پر چڑھائی کر دی، جس کے بعد طالبان حکومت قائم نہ رہ سکی۔ نمبر 13، 9/11 کے بعد افغانستان میدان جنگ بنا ہوا تھا، ایسے میں حامد میر وہاں موجود تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر طالبان کے وزیر دفاع مولا عبدالرزاق نے حامد میر کو رہائی دلوائی۔ حامد میر چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر مولا عمر اور اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے جائیں۔ مولا عبدالرزاق حامد میر سے بولے، جتنے جلدی ہو سکے تم افغانستان سے نکل جاؤ۔ حامد میر نے پوچھا، کیا آپ لوگ بھاگ رہے ہو؟ تو طالبان کے وزیر دفاع ہنستے ہوئے یہ کھیل کا حصہ ہے، لیکن ہم یقینی طور پر واپس آئیں گے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 20 سال بعد ان کی پیشین گوئی 15 اگست 2021 کو سچ ثابت ہوئی، جب طالبان اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے دوبارہ کابل میں داخل ہوئے۔ نمبر 14، طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد مولا عمر ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ مولا عمر کے روپوش ہو جانے کے بعد امریکہ بہادر نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی، جو پاکستانی کرنسی میں 2.40 ارب بنتی تھی۔ نمبر 15، افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سربراہ رہنے والے مولا محمد عمر میڈیا سے دور رہتے تھے، ان کا کوئی بھی انٹرویو آن ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ خبروں کے لیے BBC کی پشتو سروس سنا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس پر وہ اپنے پیغام ریکارڈ کرتے تھے۔ نمبر 16، مولا عمر کی شخصیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ متحمل مزاج رکھتے تھے اور انہیں اپنے غصے پر مکمل کنٹرول تھا۔ وہ لوگوں سے خود ملا کرتے اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی ساتھی سے برتر نہیں سمجھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی جیتے اور کمال کی حصے کی لطافت رکھتے تھے۔
ان کے پاس نہ کوئی ذاتی گھر تھا اور نہ ہی ان کا کوئی غیر ملکی بینک اکاؤنٹ۔ نمبر 17، ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈیٹ جرنلسٹ بیٹری ڈیم کتاب دا سیکریٹ لائف آف ملا عمر کے مطابق امریکی حکام یہ سمجھتے رہے کہ ملا عمر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں ایک امریکہ کی حساس ترین فوجی بیس سے 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ ایک مرتبہ امریکیوں نے اس مکان کی تلاشی لی تھی جہاں وہ موجود تھے، لیکن وہ انہیں خفیہ کمرے میں نہیں ڈھونڈ پائے۔ ان کی وفات اپریل 2013 میں ہوئی اور انہیں بغیر نشان والی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 18، آپ کے علم میں ہوگا کہ 2015 میں ایسی خبریں سامنے آئیں کہ ملا محمد عمر 29 جولائی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد طالبان نے تردید کرتے ہوئے بتایا کہ ملا عمر پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں قیام پذیر تھے، جہاں 30 جولائی 2015 کے روز وہ وفات پا گئے۔ نمبر 19، ملا عمر مجاہد نے اپنی زندگی کے آخری 7 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ اس کمرے میں لکڑی کے تخت، ایک ہیٹر، ایک کولر اور چند ضروری اشیاء کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ افغان صوبہ زابل میں واقع یہ کچا گھر ایک طالب علم عبد الصمد کا تھا جو ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتا تھا۔ نمبر 20، طالبان دور کے وزیر خارجہ اور ملا عمر کے پرنسپل سیکرٹری مولوی احمد متوکل نے بتایا کہ ملا عمر کی وفات کے 2 سال گزر جانے کے باوجود ان کی موت کی خبر کو اس لیے چھپایا گیا تھا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم ملا عمر کی وفات کا فوراً اعلان کر دیتے ہیں تو اس سے طالبان کی صفوں میں پھوٹ پڑ جاتی، لہذا طالبان کو باہم متحد رکھنے کے لیے ملا عمر کی وفات کی خبر خفیہ رکھی گئی۔ نمبر 21، آج سے چند ہفتے پہلے افغانستان میں ملا محمد عمر کی زیر استعمال گاڑی کو مٹی کھود کر برآمد کیا گیا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ طالبان حکومت کے ایک عہدیدار محمد جلال کے مطابق یہ گاڑی ان کے بانی رہنما ملا عمر کے زیر استعمال رہی اور ملا عمر مجاہد اس ٹویٹا ویگن کو امریکی حملے کی شروعات کے دوران قندھار سے کابل کے لیے سفر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 22، برسا برس کی جنگ کے بعد گزشتہ برس طالبان نے ایک بار پھر سے افغانستان پر حکومت قائم کر لی۔ افغان گورنمنٹ کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ 32 سالہ ملا یعقوب طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ نمبر 23، 1960 میں پیدا ہونے والے ملا محمد عمر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی وہ 3 سے 4 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں ان کا خاندان قندھار صوبے سے صوبہ ازغان نقل مکانی کر گیا۔ نمبر 24، ننھے محمد عمر مجاہد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری اس کے ایک چچا نے اٹھائی۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ چچا نے عمر مجاہد کی والدہ سے شادی بھی کر لی تھی۔ محمد عمر مجاہد کو گاؤں کے ایک دینی مدرسے میں داخلہ دلوایا گیا اور وہ کئی سالوں تک افغانستان کے مدارس میں زیر تعلیم رہے۔ نمبر 25، بتایا جاتا ہے کہ ملا عمر خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ اور کوڑا خٹک میں زیر تعلیم رہے۔ سابق ایم این اے مولانا عبدالحق کا قائم کردہ مدرسہ آج بھی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ طالبان قیادت کی اکثریت ہمارے جامعہ کی فارغ التحصیل ہے، اور آپ نے مولانا عبدالحق کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں انہیں فادر آف دی طالبان کہا جاتا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔